ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج چند باتیں ایسی کرنی ہیں جو واقعی بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں آج کے عالم، آج کے یہ جو مولوی طارق جمیل ہے، یہ تو ایک ایسا معذرت کے ساتھ درباری مولوی ہے کہ جی ہر حکومت کے سامنے جھکتا ہے، اور اب اس کے جو ٹیکس ویکس ہیں، یہ کوئی انکوائری کرے اس کو بہت کچھ ملیں گے یہ، اور یہ کوئی عالم نہیں ہے، اس نے کوئی سند نہیں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم چلے گئے، اس سے زیادہ نالج رکھتے تھے، لیکن انہوں نے پگڑ نہیں لگایا تھا، پھر اس کو نکال بھی دیا آپ کے جو یہ آپ کے گروپ ہے مولویوں کا، تبلیغی جماعت والوں نے نکال دیا تھا۔ لیکن یہ شخص اپنے مفادات کے لیے اور پھر لوگوں کو استعمال کرتا ہے، حکمران کو استعمال کرتا ہے اور اپنے کاروبار کو چمکا رہا ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں بڑے بڑے عالم ہیں لیکن خاموش ہیں۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے، افسوس ہے۔ اگر ڈاکٹر اسرار احمد ہوتے تو اب تک عمران خان صاحب کے ان تمام عمل پہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ پہ وہ اب تک فتوے دے چکے ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ دینی لحاظ سے جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کے یہ توہین نہیں ہے، تضحیک نہیں ہے؟ یہ نبوت کا اعلان نعوذ باللہ نہیں ہے؟ یہ شر نہیں ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے؟ اور کیسے ہوتے ہیں فتنہ؟ کیا شکل ہوتی ہے کوئی فتنے کی؟ اب دجال کا فتنہ آئے گا تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اس نے لوگوں سے یہی کہنا ہے جو ہم نے سنا ہے نا، کہ جی آئی ایم گاڈ، آپ میری عبادت کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری تربیت کی ہے، اللہ نے مجھے جس طرح نبیوں کو حکم تھا، الفاظ کا فرق ہے نا، جس طرح نبیوں کو حکم تھا کہ جاؤ جا کر تبلیغ کرو، اس طرح میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اپنی یوتھیاز، میرے لیڈر، میرے ورکر، جاؤ اور جا کے میری تبلیغ کرو۔ قبر میں یہی تو ہے نا کہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، مالک کون ہے۔ یہ کہتا ہے قبر میں تم سے پوچھا جائے گا کہ عمران خان کون ہے، عمران خان کو تم نے چندہ دیا، سپورٹ کیا یا نہیں کیا تو پھر تم کافر ہوئے، تمہیں سزا ملی۔ تو الفاظ کا فرق ہے لیکن چیزیں تو وہی ہیں نا، ایسی ہی چیزیں ہیں نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے بڑے اچھا کوٹ کیا، میں کہہ دوں کہ جو عمران خان کے سحر میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں، کان، اس کی سوچ، ذہن، ایون ہدایت سب بند ہو جاتی ہے۔ صرف ایک چیز کھل جاتی ہے اور وہ ہے زبان، اور زبان بھی وہ جو گندی ترین زبان ہو۔ کسی نے بہت اچھی کہا کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر، پکڑا گیا نا بھی ڈاکٹرز، جو کہ فوج کے خلاف باضابطہ ایک مہم چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہے، پتہ ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، MBBS۔ تو کسی نے صحیح کہا کہ جی ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کا ڈاکٹر، ان کا مینیجر، یہ لوگ ہوں یا سڑک پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ گلی کے غنڈے ہوں یا بدماش ہوں، یا آپ کے کوئی موچی والا ہو، کوئی ان کے سپورٹر جو ہیں، ان کا یوتھیاز کا تعلق کسی لوور کلاس سے ہو، مزدور ہو، کسان ہو، فلاں ہو، سب کی سوچ ایک ہوتی ہے، سب کی زبان ایک ہوتی ہے۔ بہت صحیح بات کی ہے۔ اب دو رخ ہے، ایک رخ تو بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا یہ شخص اس طرح کی چیز کر کے لوگوں کو گمراہ کر دین اسلام کی توہین نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا، اللہ کی توہین نہیں کر رہا، ایمان کی توہین نہیں کر رہا ہے کیا یہ شخص؟ یہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف مسلسل سازش، فوج کے خلاف سازش، پاکستان کو نقصان، معیشت کے خلاف سازش، پاکستان کو نقصان،
سی پیک کے خلاف سابق کوئی معاہدے کے خلاف سازش پاکستان کو نقصان. اور اب آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے فواد چودھری، کس طریقے سے ان کے وزیر، کس طریقے سے شوکت ترین جو اپروول لے کے آیا تھا عمران سے، اس نے کس طریقے سے اپنے صوبائی وزیر خزانہ کو کہا کہ لیٹر لکھو تاکہ IMF کا معاہدہ سبوتاش ہو. اور جو باتیں کی ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کہ کس طریقے سے اس نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو ہم ان کا یہ معاہدہ سبوتاش کر دیں. یہ میرے چیئرمین کو برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کا معاہدہ سبوتاش کر دیں. ہم ایسا نہ لگے کہ یہ ہم ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، حالانکہ جا رہے ہیں، ایسا لگے نا، مطلب کس قسم کے جملے. تو شوکت ترین نے جو کل کہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ریاست کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. اور اس کی اپروول عمران خان نے دی، اور اس کی وکالت فواد چودھری نے اسی دن جس دن بریفنگ ہوئی تھی میڈیا میں آئے کہا تھا کہ اگر الیکشن نہیں کراؤ گے تو ہم لیٹر نہیں لکھیں گے اور تمہارا IMF کا معاہدہ تباہ ہو جائے گا. تو میں نے کل نیشنل ٹی وی پہ ایک سوال کیا، جواب نہیں دیا کہ اگر IMF کا معاہدہ آپ کے ان لیٹر سے تباہ ہو جاتا، جو کہ الحمدللہ نہیں ہوا اور وہ اپروول آ گئی، لیکن اگر تباہ ہو جاتا، اور اس وقت پاکستان کو اس فنڈ کی ضرورت تھی، اور اس وقت پاکستان معاشی طور پر بہت بڑے کرائسس سے نکل رہا ہے، اس کو ڈسکس کیے بغیر کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، لیکن کرائسس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس موقع پہ اگر IMF کا ضروری ہے ایک پروگرام میں جانا کیونکہ ایسے حالات ہیں، اور IMF اگر ان دونوں خطوط کی بنیاد پر ریگریٹ کر دیتا تو کیا شہباز شریف کو نقصان پہنچتا، نواز شریف کو پہنچتا، زرداری کو پہنچتا، یقیناً ایک لحاظ سے پہنچتا کیونکہ ہر پاکستانی کو نقصان پہنچتا ہے اگر وہ بھی پاکستانی ہے. ورنہ انڈیویجول ایسے اس میں تو بڑے ارب پتی لوگ ہیں یہ. لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچتا؟ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچتا. پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. پہچانیے، یہ شخص کبھی سی پیک بند کر آتا ہے، سازش کرتا ہے، کبھی اپنے فوج کے خلاف پورا ٹرینڈ چلاتا ہے. فوج کے سپہ سالار کو کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے، اور اس کے خلاف پورا ایک ٹرینڈ چلتا ہے جس میں PTI کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر فوج میں بغاوت کرانے کے لیے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور وہ اسکرپٹ شہباز گل کو دیا جاتا ہے اور اس کو اور ایک نجی ٹی وی چینل کو ملا کر ایک پورا پروگرام کروایا جاتا ہے. فوج کے خلاف بغاوت کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ فوج میں بغاوت ہو گئی، فوج کمزور ہو گئی تو عراق اور مصر اور لیبیا اور دنیا میں اور جگہوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر آپ کے پڑوسی آپ کو چھوڑیں گے، خاص طور پہ انڈیا، خاص طور پہ اسرائیل. اگر آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہو اور فوج مضبوط نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ کس کی سازش ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ فوج کو کمزور کرنے اور اس کے اندر بغاوت کرنے کا مطلب، ہر چیز کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر تم نے مجھے اقتدار نہیں دیا، اگر تم یعنی فوج، عدلیہ اور لوگ سنو، اگر تم نے مجھے اقتدار نہیں کیا تو میں اس پاکستان کو ڈبو دوں گا. یہی مطلب ہے. اور یہ کہہ چکا ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ دوسروں کو حکومت اگر دی جاتی ہے اور مجھے نہیں دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان رہے نہ رہے، ختم، پاکستان پرواہ نہیں. اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو اب بھی ہوش کے ناخون نے معیشت کو تباہ کیا، اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا، سی پیک بند کیا، فوج کے اندر بغاوت پیدا کیا، لوگوں میں تفریق دی، فوج کے خلاف نفرت پیدا کیا، عوام کو تقسیم کیا، کیا عدلیہ کو دھمکیاں، الیکشن کمیشن کو دھمکیاں، اداروں کو دھمکیاں، IGs DIGs کو دھمکیاں کہ جی مجھے سپورٹ کرو نہیں تو تمہاری میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. اب آئیے میں آپ کو ان کے اس کے ان الفاظ کو یہاں پہ میں سامنے لاتا ہوں اور فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ توہین رسالت، توہین دین، توہین مذہب،
توہین اللہ نہیں ہے. مسجد نبوی میں جو اس کے لوگوں نے کیا 10 سال اور 25 ہزار جرمانہ, کہاں ہے عمران خان؟ اب وہ رو رہے ہیں نا جیل میں, اور وہ بھی سعودیہ میں. سارا تباہ ہو گیا وہ لوگ, اور ان کے رشتہ دار بھی بیچارے بچے جو نوکری کرنے گئے تھے یہاں رول رہے ہوں گے اس شخص کی وجہ سے. کیا یہ شخص ان لوگوں کے جو سعودی عرب میں اس کے لیے انہوں نے سزائیں لی اور جو وہاں پہ عمل کیا اور توہین کی, اس کے اوپر یہ شخص ان لوگوں کے گھر گیا کہ چلیں جی میں آپ کے کماؤں گا کیونکہ انہوں نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ گیا نہیں. آئیے یہ چند چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور میں ایک جملہ بھی قرآن اللہ نے میرے جیسے کے لیے بنایا ہے, یہ الفاظ ہے اس کے, یہ حق پر ہے اس کا ساتھ دو. نعوذ باللہ, اللہ کی کتاب کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے. قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے عمران کا ساتھ کیوں نہیں دیا. نعوذ باللہ, بے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے سے انحراف اور خود کو پیغمبر ظاہر کر رہا ہے. بتائیے قبر میں یہ ہوگا. دوسری سٹیٹمنٹ سنیے ان کی, جیسے نبیوں نے اللہ کی تبلیغ کی ایسے ہی آپ لوگوں نے گھر گھر جا کر میری تبلیغ کرنی ہے. نعوذ باللہ, یہ اللہ بن گیا ہے. جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی انہوں نے شرک کیا. اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو خدا ماننے سجدہ کرنے کو شرک کہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اور یہ سجدے کرتا ہے. اب آئیے, اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے اس نے نبی کو تیار کیا تھا. نعوذ باللہ. کچھ دن وہی نہیں آئی تو اللہ پاک نے سمجھا کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں. نعوذ باللہ, یہ سٹیٹمنٹ تھے اس کے. نعوذ باللہ, معاذ نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی اس نے. مکہ والوں نے نبی پاک کو نعوذ باللہ اس نے کہا تھا ذلیل کیا. نبی پاک کی شان میں گستاخی کی. صحابہ ڈر گئے تھے. نعوذ باللہ, صحابہ کی گستاخی کی. صحابہ نے لوٹ مار شروع کر دی. نعوذ باللہ, صحابہ کی گستاخی کی. تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں. پیغمبر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کتنی غلط بات اس نے منسوب کی. دوزخ میں مجھے گرمی نہیں لگے گی. نعوذ باللہ. عمرہ کرنے سے بہتر ہے میرا ساتھ دو. اللہ کے حکم کو رد کرنے کی گستاخی کی اس نے. اپنی ذات کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. نعوذ باللہ. ہاں مجھے عمران خان سے شدید نفرت ہے. کسی نے کہا نیازی ایک ذہنی مریض ہے. اس کے بیانات پڑھ کر آپ بھی غور کریں, فیصلہ کریں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نفی کرتا ہے, کیا کہیں گے ان تمام جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ ان باتوں کے بعد یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گستاخ اللہ ہے, گستاخ مذہب ہے, گستاخ نبی ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ دین ہے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف پاکستان کے خلاف سازشیں لائن سے. آپ کا کیا فرض ہے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد